تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ کسی کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، نیک کام پر ابھارتا ہے، نیکی کی ترغیب دیتا ہے، نیک کام کی طرف متوجہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے کو اس نیک کام کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سبق دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری امت کو یہ سبق دیا کہ اگر آپ لوگوں کو نیکی کی طرف ترغیب دیں گے، نیکی کی طرف سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو منافقین افواہیں پھیلا کر اور بے چینی پھیلا کر اور منفی باتیں پھیلا کر اللہ کے راستے سے ہٹا رہے ہیں اور قتال سے لوگوں کی توجہ پلٹ رہے ہیں، اس کا گناہ بھی منافقین کو ہوگا۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سبق دیا عام معاشرتی رویوں کے بارے میں، جس کے بارے میں حضرت مفتی صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ آج معاشرے میں ایک جملہ سننے کو ملتا ہے کہ جی ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو دو ناسور ہیں جنہوں نے معاشرے کو بگاڑا ہوا ہے، ایک سفارش ہے اور ایک رشوت ہے۔ یہ ایک عام سا جملہ جو معاشرے میں سننے کو ملتا ہے، لیکن کئی بار لوگوں کی توجہ اس طرف دلانی پڑتی ہے کہ مہربانی کیجئے آپ ان دونوں کو ایک پلڑے میں نہ رکھیں۔ سفارش اور رشوت کو یوں ایک دم کہہ دینا کہ یہ معاشرے کے ناسور ہیں، یہ غلط ہوگا۔ رشوت کو تو آپ یکسو ہو کر بالکل ایک طرف ہو کر کہیے کہ جناب رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، ہر صورت میں برا ہے رشوت لینا دینا۔ لیکن سفارش کے بارے میں رویہ تھوڑا سا بدلنا پڑے گا، اس کے بارے میں سوچ بدلنی پڑے گی، اور وہ اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ہے شفاعت حسنہ، اگر آپ اچھی سفارش کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کو اس کا ثواب ملے گا، بری سفارش کریں گے اس کا گناہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے، جیسا آپ نے وہ سوال یہ اٹھایا کہ جی اچھی سفارش کیا ہے، بری سفارش کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں؟ اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ اچھے کام کی سفارش کی جائے گی تو ثواب ملے گا، برے کام کی سفارش کی جائے گی تو اس کا گناہ ملے گا۔ یعنی اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے وہ اچھی بات ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے وہ بری بات ہے۔ اس لیے اچھائی اور برائی میں تو ایک واضح دیوار، ایک واضح فرق، ایک واضح لائن موجود ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ ایک طرف تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اچھی سفارش کیا ہوتی، بری سفارش کیا ہوتی ہے۔ دوسری بات جو مفسرین نے یہاں لکھی وہ یہ کہ اگر کوئی انسان اس سفارش کو، اس کی حقیقت کو ذہن میں رکھے بغیر یہ سوچنا شروع کر دے کہ سفارش کو بطور حکم کے وہ نافذ کرنا چاہے تو یہ بھی شفاعت سیئہ ہے، بری سفارش کہلائے گی۔ آج معاشرے میں ہم سب کی بہت زیادہ معاشرے میں کمزوری سامنے آتی ہے کہ جب کوئی بندہ سفارش کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے کہہ دیا اب یہ کام ہونا چاہیے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ سے ہمیں سمجھایا کہ سفارش جو ہے اس کا مقصد اور اس کی جو طاقت ہے وہ صرف ایک رائے کے درجے میں ہے، کوئی حکم کے درجے میں نہیں ہے، ایک مشورے کے درجے میں ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باندی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر تھے مغیث، تو انہوں نے مغیث سے طلاق لے لی اور علیحدگی کی طرف رویہ بنا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے کہا کہ تم نکاح میں واپس رہو، طلاق نہ لو۔ تو حضرت بریرہ نے آگے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی سفارش ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری سفارش ہے۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے ادب سے عرض کیا کہ میں اس سفارش کو قبول نہیں کرتی، اور پھر انہوں نے اس سے مغیث سے علیحدگی لے لی۔ ہم سب کو ایک سبق ملا کہ جو سفارش ہے اس کا مقام ہے مشورہ اور رائے، چاہے اس کو قبول کیا جائے چاہے نہ قبول کیا جائے۔ لہذا سفارش کو ایک دباؤ کے طور پر استعمال کرنا یہ سفارش کے قطعاً اس کے مفہوم کے خلاف ہے، یہ شفاعت سیئہ ہو جائے گی۔ اور شفاعت حسنہ کیا ہوگی کہ ایک آدمی سفارش کر دے، ابھی مفتی صاحب نے بھی بتائی وہ حدیث بخاری شریف کی سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی اجنبی بندہ آ جائے جس کو جھجک ہو یا مجھ تک نہ تعارف اس کا ہو، نہ پہنچ سکتا ہو، نہ بات پہنچا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں آپ لوگ اس کی سفارش کیا کریں، آپ کو اس پر اجر ملے گا۔ معلوم ہوا اچھی سفارش کی جائے تو ایسی صورت میں اس کا اجر اور اس کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں ذہن میں بہت واضح رکھنی چاہیے کہ آج معاشرے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفارش کے آداب بتائے ان آداب کے مطابق آج بھی سفارش کی جائے تو ایسی صورت میں وہ بری سفارش نہیں ہوگی۔
وہ اچھی سفارش ہوگی، اس پر ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ کہ وہ اچھے کام کی سفارش، گناہ کے کام کے بارے میں اس کی سفارش ہرگز نہ کی جائے۔ دوسرا ادب یہ معلوم ہوا کہ اپنی سفارش کو بطور حکم کے نافذ نہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ جی میں نے سفارش کی تھی، قبول نہیں کی گئی، لہذا میں ناراض ہوں، آپ سے قطع تعلق ہی کر رہا ہوں، آئندہ شکل نہیں دیکھوں گا، آپ تو میری بات مانتے نہیں، میری سفارش کبھی قبول نہیں کی جاتی، یہ شفاعت سیئہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ شفاعت اگر آپ نے سفارش کر دی اور سفارش کرنے کے بعد دوسرے شخص نے قبول نہیں کی، آپ نے اچھے کام کی سفارش کی، آپ نے رائے دے دی، لیکن اگلے بندے نے قبول نہیں کی، اس آیت سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس بندے کو ثواب مل جائے گا اس سفارش کرنے پر۔ انسان کو چاہیے خوب سفارش کرے، چاہے اگلے کا کام ہو یا نہ ہو، اور اس پر ناراضگی کا اظہار بھی نہ کرے کہ جی آپ نے میری بات کیوں نہیں قبول کی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بھی سکھایا جو کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کہ اگر بندہ کسی کی سفارش کرے اور پھر اس کے بعد اس کا کام ہو جائے، کام ہونے کے بعد اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور اگر وہ بندہ اس کام کے ہونے کے بعد کوئی ہدیہ تحفہ پیش کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محتاط فرما دیا۔ حدیث کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یشفع لأحد، کوئی شخص کسی کے لیے سفارش کرے، فیؤتی لہ ہدیۃ، پھر اس کو کوئی تحفہ دیا جائے اس سفارش کرنے کی وجہ سے، فقد اتا بابا عظیما من ابواب الربا، تو وہ سود کے حرام مال کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر آیا ہے۔ آج اگر یہ انسان کسی کی سفارش کر رہا ہے خالص اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر وہ انسان سفارش کر رہا ہے پھر اس پر اس کو ہدیے اور تحفے آ رہے ہیں، اور ابھی مفتی صاحب نے بھی بہت واضح الفاظ میں کہا کہ آج انسان سرکاری عہدوں کو، سرکاری مرتبوں کو، اپنے سٹیٹس کو، اپنے معاشی رتبوں کو انسان استعمال کرتا ہے سفارش اور دباؤ کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس سے ہدیے اور تحفے قبول کرتا ہے۔ یہ ایک رشوت کا دروازہ ہے، یہ حرام مال کھانے کا دروازہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں آگاہ فرمایا۔ آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس بارے میں بہت محتاط رہیں۔ ایک تو شوق ہو کہ اچھے کام کے لوگوں کی ضرور سفارش کی جائے اور برے کام کی سفارش سے بچا جائے، اور اس کام میں اگر کوئی نہ قبول کرے تو ایمان رکھا جائے کہ ہم نے اچھے کام کی سفارش کی ہے، اللہ ثواب عطا فرمائے گا، چاہے اگلا قبول کرے یا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔